وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين या रब्बल आलमीन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंशाल्लाह सूरह मुल्क की आयत नंबर 23 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। आयत नंबर 22 में हमने देखा था कि जो शख्स अपने मुंह के बल गिरता हो यानी कि ऊंधा चलता है वो ज्यादा हदायत याफ्ता है या फिर वो जो सीधा सिराते मुस्तकीम पर चलता है। तो ऑब्वियसली जो सीधा सिराते मुस्तकीम पर चलता है वो ज्यादा हदायत याफ्ता है। तो अल्लाह ताला यहाँ हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 23 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके तर्जुमे पर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। कुल फेल अम्र है। कौफ वाव लाम हरूफ मादा बाब नून से है और ये इंशाल्लाह हम एडवांस में बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। कुल जो है वो फेल अम्र है, इस वजह से कुल फेल अंता फाइल। ठीक है, और आगे जो मकूला यानी कि जो मफूल है कुल का वो यहाँ से शुरू हो रहा है हुआ से और अल अफीदा तक जा रहा है। अब ये देखते हैं कि ये कैसे इतना इसका मफूल जो है वो बनेगा, वो अभी हम देखते हैं। हुआ इसम है, वो ज़मीर मुनफसिला है और मरफू है और मारिफा है, ये मुब्तदा बन सकता है तो हमने इसको मुब्तदा बना दिया। आगे इसमें मौसूल नजर आ रहा है, इसमें मौसूल अपने साथ सिलतुल मौसूल भी लाता है तो वो जो जुमला है वो आगे सिलतुल मौसूल बनेगा। तो अल्लाह जी इसमें मौसूल सिलतुल मौसूल देखते हैं किस फॉर्म में है, वो जुमला फेलिया की शक्ल में है। नून शीन हमजा हुरूफ मादा बाब इफ़ाल से है। अनचा तो ये फेल हो गया, फेल बफ़ाइल यानी कि हुआ फाइल और कुम जो है मफूल। अनशा फेल हुआ फाइल कुम मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर ये सिलतुल मौसूल बन गया अल्लज़ी इसमें मौसूल का। और ये अल्लज़ी ये जो अनशा कुम है ये अब जो है जुमला बन गया था, लेकिन जुमला होकर ये मातूफ अलैह भी बन जाएगा क्योंकि आगे हमें वाओ अतफ नजर आ रहा है। तो जाअला फेल हो गया और फेल ब फाइल यानी कि जाअला फेल हुआ फाइल लकुम मुतालिक और समा वल अबसारा वल अफीदा ये मफूल बन जाएगा। असमा मंसूब है तो ये मफूल बन सकता है, लेकिन आगे वाव अतफ नजर आ रहा है तो इसलिए असमा जो है वो मातूफ अलैह हो जाएगा और वाव जो है वो हरफ अतफ की वजह से अब अल अबसारा मातूफ अव्वल, वाव हरफ अतफ अगेन और अल अफीदा मातूफ सानी यानी कि असमा अल अबसारा अल अफइदा ये तीनों मिलकर मुरकब अतफी होकर ये जाअला फेल का मफऊल बन जाएगा। जाअला फेल हुआ फाइल लकुम मुतालिक और अपने मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर ये मातूफ हो जाएगा अनशअकुम जुमला फेलिया के ही ऊपर। तो अनशअकुम एक जुमला फेलिया मातूफ अलई और दूसरा जुमला फेलिया जो है जाअला लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा ये मातूफ हो जाएगा। तो मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर मुरक्कब अतफी होकर ये अल्लाजी इसमें मौसूल का सिलातुल मौसूल बन गया और अल्लाजी इसमें मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर ये खबर बन गया हुआ मुब्तदा की। हुआ मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर यानी कि हुआ से ये जुमला शुरू हुआ और अल अफीदा तक, ठीक है, जुमला इस्मिया होकर ये कुल के लिए मफूल या मकूला बन गया। तो कुल फेल अंता फाइल और मफूल के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया हो गया। तो यहाँ इतने पोर्शन का पहले हम तर्जुमा देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। कुल फरमा दीजिए यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए हुआ वही अल्लजी जिसने अनशाअकुम पैदा किया तुम्हें, वजअला और उसने बनाए लकुम तुम्हारे लिए समअ कान वल अबसरा और आंखें वल अफइदा और दिल। ठीक है, समअ से मुराद ये है कि वो जो सुनने वाला जो पार्ट होता है वो, अल अबसारा देखने के लिए, अल अफइदा दिल। अच्छा, कल्ब भी दिल के लिए आता है और अल-अफीदा भी दिल के लिए आता है। इसके लिए एक वीडियो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है जिसमें मैंने कल्ब और फुआद के डिफरेंस को कवर किया था, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। कल्ब होता है लौथड़ा यानी कि जो अजू होता है, जो पार्ट बॉडी पार्ट होता है, जो फिजिकल बॉडी पार्ट अगर हम कहें तो वो कल्ब के लिए जब भी वो लफ्ज आएगा तो वो कल्ब के लिए। जब दिल की कैफियत के लिए वर्ड आएगा अरेबिक में तो फुआद का लफ्ज इस्तेमाल होगा और यहाँ पर ये अल अफीदा ये जमा की फॉर्म इस्तेमाल हुई है कि अल्लाह ताला ने दिलों की कैफियत बनाई। ठीक है,
تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. ٹھیک ہے. قلیلم ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرتے ہو. قلیلن بہت کم. ٹھیک ہے. قلیلن یہاں پر ایک اسم ہے، منصوب فارم میں نظر آ رہا ہے، نکیرہ ہے. ابھی ہم نے کہا تھا کہ جب بھی جملہ اسم سے شروع ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ بنے گا، لیکن جملہ اسمیہ اس صورت میں بنے گا جب اسم مرفوع نظر آ رہا ہو. تو یہاں پر یہ منصوب ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ہم جملہ اسمیہ نہیں بلکہ فعلیہ ہی بنائیں، کیونکہ آگے ہمیں فعل نظر آ رہا ہے. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ مفعول بھی مقدم ہو سکتا ہے، تو قلیلاً کو مفعول مقدم کر دیں گے تشکرون فعل کے لیے. تو تشکرون فعل شین کاف راہ حروف مادہ باب نون سے ہے، اور تشکرون فعل مضارع اور یہ حاضر اور جمع مذکر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تشکرون پھر اس کی فاعل آ جائے گی انتم، اور قلیلاً جو ہے وہ مفعول مطلق بن جائے گا، مفعول. اچھا، یہ جو قلیلاً ہے نا، یہ اکیلا نہیں ہوتا، یہاں پر یہ شکرن قلیلاً اس طرح سے ورڈ ہوگا. ٹھیک ہے. شکرن قلیلاً. تو اس طرح یہ مل کر یہ مرکب توصیفی ہو کر یہ تشکرون فعل کا مفعول بنے گا. لیکن اگر آپ اسی طرح سے بھی لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کتابوں میں، گرامر کی کتابوں میں یہ آپ کو ملے گا کہ قلیلاً کبھی اکیلا نہیں آئے گا، یہ صفت موصوف کی فارم میں آئے گا. تو اس طرح سے پھر ہم اس کو شکرن قلیلاً کو مفعول مطلق بناتے ہیں تشکرون فعل کے لیے. تشکرون فعل، انتم فاعل، اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اور یہ ما جو ہے یہ زائدہ ہے، اور جو صرف تاکید کے لیے یہاں پر ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. ہاں جی. اور تم بہت کم شکر کرتے ہو. ٹھیک ہے. تم بہت کم شکر کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی عادت ڈال دے. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے پیدا کیا، پھر ہمیں ہماری عضو جو ہیں، جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں، وہ ہمیں ٹھیک ٹھاک حالت میں دیے، اور پھر ہم اب ان کو استعمال کر رہے ہیں، پوری زندگی ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے. تو ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں جتنا ہمیں ادا کرنا چاہیے. کہ ہم بغیر کچھ محنت کیے، بغیر کچھ کام کیے، ہم اپنے کانوں سے سن بھی رہے ہوتے ہیں ہر وقت، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور اپنے دل سے ہماری کیفیات بھی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو جتنا شکر اللہ کا کرے وہ کم ہے. اگر ہمیں یہ سب چیزیں پیسے لگا کر، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں مسئلہ ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، کوئی پیسے لگا کر یہ کریں، تب ہمیں اس چیز کی قدر و قیمت کا احساس ہو، یا ہمیں تکلیف ہو، تب جا کر ہمیں اپنے باڈی پارٹس کا اور اپنی جو پیدائش ہے اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور جب ہم صحت کی حالت میں ہی ہوں تبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو جائے، اور ہم اللہ کے شکر ادا کرنے والے بن جائیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا فرما دیجئے کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں. اللہ جی، ہم بہت شکر کریں گے انشاءاللہ آپ کا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر جو ہے ایک ہم نے جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا، اچھا جملے تو ہم نے بنا دیے، اب دیکھتے ہیں تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں. کہ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا. تو یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل بنائے، تو جس سے تم سن سکو اور اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکو. تین قوتوں کا ذکر فرمایا ہے جس سے انسان مسموعات، مبصورات اور معقولات کا ادراک کر سکتا ہے. یہ ایک طرح سے حجت بھی ہے، اور اللہ کی ان نعمتوں پر شکر نہ کرنے کی مذمت بھی. اس لیے آگے فرمایا تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو. تو اس کے بعد ہے کہ یعنی شکرن قلیلن، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ قلیلن جو ہے وہ گرامر کی کتابوں پر آپ کو اکیلا نہیں ملے گا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی ایک جو ہے وہ موصوف آپ کو
نظر آئے، صفت موصوف کی فارم میں یہ آتا ہے شکرن قلیلن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یعنی کہ شکرن قلیلن بہت کم شکر، قلت، شکر کی قلت سے مراد ان کی طرف سے شکر کا عدم وجود ہے، یعنی کہ شکر کرتے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بناتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بناتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں آیت نمبر 24 کے ساتھ کل کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، اور ہم سے دین اور دنیا میں بہترین کام لے لے، وہ کام لے لے جو جنتوں میں جانے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔